باب نمبر 35 باب حق کی زوجی علی المرأتی کہ باب ہے حق کی زوجی زوج خامد کے حقوق علی المرأتی بیوی کے اوپر کہ بیوی کے ذمے خامد کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں بیوی کو اپنے خامد کے لیے کرنا، اور اس بارے میں احادیث اور قرآنی آیات بیان کی جائیں گے۔ تو جی دیکھیے جی سورۃ النساء دیکھیں جی، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت یہ دی کہ پوری کی پوری صورت 1.25 پارے 1.5 پارے کی صورت ہے۔ سورۃ النساء عورتوں کے نام کے اوپر صورت ہے، اور اس سورۃ النساء کے اندر عورتوں والی جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء کہ الرجال کے مرد حضرات قوامون وہ حاکم ہیں، نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر، کیونکہ ذاتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اور قوت حافظہ، قوت استدلال اور ہر قسم کی جو قوت آپ دیکھتے ہیں سوچ سکتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عورت کی بنسبت جو ہے اللہ نے مرد کو عطا کی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر حاکمیت، حکمران اور حکمرانی کرنے کا درجہ جو ہے وہ بھی اللہ نے مرد کو عطا کیا کہ مرد وہ حاکم ہیں علی النساء عورتوں پر۔ کس وجہ سے حاکم ہے جی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر 2 وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ جی بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضہم تمہارے بعض کو علی بعض بعض پر۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ مردوں کو اللہ نے حاکم بنانا ہے، عورتوں کو اللہ نے محکوم بنانا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کرنی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے رعایا بنانا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے پہلے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ مردوں کی حاکمیت کی وجہ اللہ فرماتے ہیں وبما، اس وجہ سے کہ انفقوا کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں کو۔ یہ وجہ ہے جی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، مرد کماتا ہے، اور پھر اس کمائی کو وہ اپنی بیوی کے اوپر، جو کہ اس کی کوئی رشتہ دار نہیں لگتی، کوئی عزیز نہیں لگتی، انجان عورت کے اوپر وہ انسان مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جی جس کا مال ہو، پیسہ جس کا ہو، حکومت پھر اسی کے پاس ہونی چاہیے، حکمرانی پھر اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی کہ یہ قرآن کا جو فیصلہ ہے اور یہ اللہ کا جو قانون ہے بالکل عقل کے مطابق ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، حکومت پھر اور حکمرانی اسی کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے مرد کو حاکم اس لیے بنایا کیونکہ وہ مرد وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال کو اپنی بیوی پر۔ تو فَالصَّالِحَاتُ پس نیک عورتیں، قانتات فرما برداری کرنے والی، حافظات اور حفاظت کرنے والی اپنی شرمگاہوں کی، للغیب خامد کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حفاظت میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک شرم و حیا کا مادہ پیدا کر دیا جس کی وجہ سے وہ عورت اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ ہے جی پہلی آیت اور مردوں کے بارے میں کہ عورت کے اوپر سب سے پہلا حق مرد کا اپنے خامد کا یہ ہے کہ اپنے خامد کو اپنا حکمران سمجھے اور ہر وہ حکم ماننے کی کوشش کرے جو کہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہاں اگر شوہر شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے اور کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے، تو اس کی بات ماننا پھر کوئی بھی ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شرعی حکم ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو پھر خامد کی اطاعت وہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا اور 12 احادیث، حدیث عمر بن الاحوص السابق فی الباب قبلہ، اور حدیث عمر بن الاحوص جو کہ اس سے پہلے والے باب میں گزر چکی ہے، اور باقی حدیث نمبر جی 281 وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا الرجل امرأتہ کہ جب آدمی مرد بلائے امرأتہ اپنی بیوی کو، الی فراشہ اپنے بستر پر، یعنی ہم بستری کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے جب خامد اپنی بیوی کو بلائے تو فلم تأتیہ تو وہ عورت اپنے خامد کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہے، اپنے خامد کی بات نہ مانے، فباتا اور وہ اسی حال میں رات گزارے کہ غضبان علیہا کہ اس کا خامد اس کے اوپر ناراض ہی رہا کیونکہ اس نے بات نہیں مانی، خامد کی اطاعت نہیں کی، خامد کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا، تو خامد نے ناراضگی کی حالت میں رات گزاری، تو کیا ہو گیا جی لعنتہا
تو لعنت کرتے ہیں جی اس عورت کے اوپر الملائکۃ فرشتے حتی تصبح یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی ساری رات جو ہے وہ عورت خامد کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، خامد کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ ساری رات فرشتوں کی لعنت کی مستحق بنتی ہے، کیونکہ یہ کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ حلال کا راستہ نہیں ہے پھر مرد اور خامد جو ہے وہ پھر حرام کا راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا۔ تو شریعت نے جو نکاح کا اور یہ شادی کا جو تصور اسلام نے پیش کیا وہ یہی ہے کہ پاک دامنی، سب سے اول نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، پاک دامنی اور اولاد کا حصول۔ تو جب عورت اس چیز سے منہ پھیر لے گی تو ظاہر بات ہے جی پھر سارے کا سارا معاشرہ، مرد خامد، وہ حلال راستے کی بجائے، حلال راستے کو اپنانے کی بجائے وہ حرام کے راستے کے اوپر چلے گا، جس کی وجہ سے جو ہے نا سارے کا سارا وبال وہ اس بیوی کے اوپر آئے گا۔ لیکن اب کچھ ایسے خامد بھی ہیں، کچھ ایسی شکایات بھی آتی ہیں، ہمارے تک بھی پہنچتی ہیں کہ جو خامد جو ہے نا وہ بیویوں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے، یہ تھوڑی سی حیا کے خلاف بھی بات ہے کہ خامدوں کو بھی چاہیے کہ نا اپنا جو معاملہ جو تھوڑا سا وہ کنٹرول میں رکھیں، اپنی بیویوں کو زیادہ تنگ نہ کریں۔ اس معاملے میں یہ خامد اور میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس کو بیٹھ کر جو ہے نا اس کو حل کرنا چاہیے اور بیٹھ کر اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے کہ جو بھی ہے، کیونکہ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا سارا سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں پر جو عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ٹائپ کی ہوتی ہیں، وہ بازاری عورتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو خواتین ہیں گھریلو خواتین ہیں اور شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہیں، اور صرف انہوں نے یہ کام نہیں بلکہ انہوں نے گھر بھی چلانا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، کپڑوں کو بھی دھونا ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا خامد کو بھی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا معاملہ کرنے سے وہ بھی جو اس چیز کا خیال رکھے اپنی بیوی کا بھی۔ وفی روایہ آگے دیکھیں جی، وفی روایت لہما، اور ایک صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اذا باتت المرأۃ، کہ جب رات گزارے عورت حاجرتن، علیحدہ ہو کر، فراش زوجہا، اپنے خامد کے بستر سے، اپنے خامد کے بستر سے الگ ہو کر رات گزارتی ہے، مطلب یہ کہ خامد نے اپنے بستر پر بلایا اور زواجی تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی جو ہے تسکین کے لیے، اپنی جو حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بلایا، لیکن عورت نے انکار کر دیا، تو لعنتھا الملائکہ، تو فرشتے لعنت کرتے ہیں اس عورت کے اوپر حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، تو ساری رات جو ہے وہ عورت لعنت کی مستحق ہوتی رہتی ہے۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، یہ کہ معاملہ یہ ایسا تھا کہ رسول اللہ نے قسم اٹھائی، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام جو بات کریں وہ قسم اٹھانے کے بغیر بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہمارے لیے تب بھی یہ ہے کہ ہم نے فرض اور واجب ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن یہ بات ایسی تھی کہ رسول اللہ نے یہاں پر قسم اٹھائی کہ والذی، اس ذات کی قسم، نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ما من رجل، کہ نہیں ہے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد، یدعو امرأتہ، کہ وہ بلائے اپنی بیوی کو، الی فراشہ، اپنے بستر پر، یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے، تو فتأبی، تو وہ عورت بیوی فتأبی علیہ، اس چیز کے اوپر انکار کر دیتی ہے، بات نہیں مانتی، بہانہ لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ خامد کو بھی خیال رکھنا چاہیے اپنی بیوی کی تھکاوٹ کا، اپنی بیوی کے سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو فتأبی علیہ، او تو عورت انکار کرتی ہے اس بات کے اوپر، الا کان الذی، مگر یہ کہ وہ مخلوقہ، وہ ہستی، الا کان الذی، مگر یہ کہ وہ ہستی، فی السماء، جو کہ آسمان میں ہے، آسمان میں کون سی ہستی ہے جی؟ اللہ کریم کی ذات، ساخطن علیہا، وہ ہستی اس عورت کے اوپر ناراض ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے خامد کو، مرد کو درجہ دیا ہے کہ خامد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اگر خامد راضی ہے، خوش ہے، تو اللہ بھی خوش ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، جو اگر عورت اس چیز کا انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتی ہے۔ کب تک یہ؟ یعنی جب تک خامد ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہی ہوتا ہے، حتیٰ یرضی عنہا، یہاں تک کہ وہ خامد اپنی بیوی سے راضی نہیں ہو جاتا۔ جب تک وہ خامد اپنی بیوی سے راضی نہیں ہو جاتا، خامد اپنی بیوی سے خوش نہیں ہو جاتا اور بیوی اپنے خامد کو خوش نہیں کر لیتی، تب تک اللہ بھی اس عورت کے اوپر ناراض ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں جی خامدوں کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام اور احترام عورت کے لیے بنایا کہ آپ کی رضا کے اندر، آپ کی خوشی کے اندر، آپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی، آپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے، اور آپ کے راضی ہونے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو اس کو جی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے لینا ہے کہ اپنی بیویوں کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے کہ ہم پچھلے باب کے اندر جو ہے نا پڑھ کے ہیں۔ تو جن ساتھیوں نے پچھلے حدیث کا باب نہیں دیکھا نا، وہ ہم نے آج ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، تو اس باب کو لازمی دیکھیے گا۔ اس سے باب کے اندر بیویوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ بیویوں کے حقوق خامد کے اوپر کیا ہیں۔
تو آگے جی حدیث نمبر 282 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرأۃ، کہ ایک حلال نہیں ہے، لا یحل نہیں، حلال نہیں ہے، لامرأۃ کسی بھی بیوی کے لیے، عورت کے لیے حلال نہیں ہے، ان تصوم، یہ کہ وہ روزہ رکھے، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، ان تصوم یہ کہ وہ روزہ رکھتی ہے، وزوجہا شاہد، اور اس کا خامد موجود ہو، اس کا خامد اس کے پاس موجود ہو، الا باذنہ، سوائے خامد کی اجازت کے۔ تو کیا مطلب، کیا مفہوم ہے جی، کہ جب تک خامد گھر میں موجود ہے، خامد گھر میں حاضر ہے، اس وقت تک اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اپنے خامد سے اجازت لے، خامد سے اجازت لے گا، اگر خامد اجازت دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لو، تو تب اس عورت کا روزہ قبول ہوگا۔ لیکن اگر خامد نفلی روزے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر عورت جو ہے جتنے مرضی روزے رکھتی رہے، کوئی روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کو، مرد کو جو اونچا کیا ہے، اور حتیٰ کہ عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ خامد کی مہر نہیں لگے گی۔ اسی طرح جی ولا تأذن فی بیتی، اور نہ ہی اجازت دے وہ عورت، وہ بیوی، فی بیتی ہی، خامد کے گھر میں، الا باذنہ، مگر خامد کی اجازت کے ساتھ، کہ خامد اگر اجازت دے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار اور فلاں شخص جو ہے وہ گھر میں آنا چاہتا ہے، تو خامد اگر اس کی اجازت دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر خامد ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو عورت کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے عورت کے اوپر کہ عورت بھی اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دے۔ حدیث نمبر جی 283 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، راعی معنی ذمہ دار ہے، وکلکم، اور تمام کے تمام ذمہ داروں سے، مسئول، سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ، ان کے ماتحتوں کے بارے میں، کیونکہ ہر شخص جو بھی جس بھی عہدے کے اوپر ہے، دنیاوی طور پر، دینی طور پر، اس کے کسی نہ کوئی ماتحت اس کے لازمی ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی اس کے ماتحت ہے، بچے اس کے ماتحت ہیں، بیٹے بیٹے اس کے ماتحت ہیں، اگر کوئی حکمران ہے تو اس کی رعایا اس کے ماتحت ہے۔ آگے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرما دی، فرمایا جی والامیر راعٍ، اور امیر، حکمران، وہ راعٍ، وہ راعی ہے یعنی نگران ہے، اور والرجل، اور آدمی، راعٍ، وہ نگران ہے، علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں پر، والمرأۃ، اور عورت، راعیۃ، وہ نگران ہے، علی بیت زوجہا، اپنے خامد کے گھر پر، اپنے خامد کے گھر کے لیے، وولدہ، اور اپنے بچوں کے لیے، کہ عورت سے سوال کیا جائے گا اس کے خامد کے گھر کے بارے میں کہ اس نے ذمہ داری کو نبھایا، اور اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے، بچوں کو کس تربیت کے اوپر لگایا۔ تو آگے فرمایا جی فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے کسی نہ کسی کھاتے میں، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور تمام کے تمام سے سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ، اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ تو یہ بڑی ہی مختصر ترین حدیث ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت ہی بلند ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی عہدے کے اوپر فائز ہے، عہدے پر نہ بھی ہے، باپ ہے، بچے ہیں، تو بچوں کی وہ نگرانی کا وہ ذمہ دار ہے، اسی طرح گھر کے اندر یا کسی بھی کوئی دکان ہے، کوئی اس کے ماتحت کچھ کام کرنے والے مزدور ہیں، تو اپنے مزدوروں کے بارے میں رب کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت والے دن یہ ہماری پکڑ کا باعث بن جائے، یا یہ ہے کہ ہمارے لیے سفارش کا باعث بن جائے۔ آگے حدیث نمبر جی 284 وعن ابن علی طلق بن علی رضی اللہ عنہ، یہ ابو علی جی ان کی کنیت ہے، طلق بن علی یہ ان کا نام ہے جی اصل، اور یہ حضرت علی جو ہے نا شیر خدا، یہ وہ نہیں ہے، یہ اور کوئی علی ہے، بہرحال صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں جی کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل، کہ جب کوئی آدمی بلائے، زوجتہ، اپنی بیوی کو، لحاجتہ، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، تو فلتأتہ، اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کی حکم کے اوپر لبیک کہے، اپنے خامد کے لیے حاجت پوری کرنے کے لیے آئے۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور کے اوپر ہی ہو،
تنور یہ جس طرح ہمارے یہاں نا تنور کے اوپر روٹیاں لگائی جاتی ہیں چولہے کے اوپر، تو اگر وہ اتنا ضروری کام بھی کر رہی ہو، روٹیاں بنا رہی ہو تندور کے اوپر ہو، کیونکہ تنور جو ہے نا تنور ہمارے ہاں تو یہ نا چولہا جلایا ماچس جلائی تو جل گیا، لو جی اب روٹیاں پک رہی ہیں، لیکن تنور کو جو ہے نا پہلے گرم کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، پھر بعد میں جا کر اس کے اوپر روٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فرمانے کا مطلب یہی ہے کہ جی اگر کوئی عورت اتنا ضروری کام بھی کر رہی ہو لیکن خامد کی طرف سے یہ بلاوا آ جائے اپنی حاجت کے لیے، تو عورت اپنا تنور چھوڑ کر، اپنی روٹیاں چھوڑ کر، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر اپنے خامد کی بات کو جو پورا کرے گی، اپنی خامد کی حاجت کو پورا کرے گی، اور یہ عورت کے اوپر جو ہے نا یہ لازمی حق ہے خامد کی طرف سے۔ حدیث نمبر جی 285، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں جی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت آمرا، اگر میں حکم دیتا، احدن کسی ایک کو، ان یسجد لاحد کہ وہ کسی ایک کے لیے، کسی غیر خدا کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اگر میں کسی کو حکم دیتا نا تو لامرت المرأة، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ ان تسجد لزوجها کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ کتنی عظیم الشان جی یہ حدیث ہے خامد کے حکم کے بارے میں۔ یہ روایت جو ہے نا یہاں پر مختصر ذکر کی گئی ہے، اصل میں ہے کہ ایک صحابی نا وہ مقام ہیرا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ نا اپنے جو حکمران ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یار ہمارے حکمران اور ہمارے آقا و مولا وہ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو رسول اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سجدہ کریں، تو وہ صحابی واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو بڑا عجیب محسوس کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا سار اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا تو لوگ اپنے حکمران کو، اپنے آقا کو سجدہ کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہمارے آقا تو آپ ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو کسی غیر خدا کے لیے، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز سمجھتا تو میں عورتوں کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ تو یہ ہے جی پوری حدیث، یہ حدیث آپ کو مسند احمد کے اندر مکمل طور پر مل جائے گی، لیکن یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس لیے جی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خامد کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حقوق کی بات کی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے جی آج کی بیویوں کے اوپر کہ وہ سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ چند روٹیاں بنا لینا، چولہے کے سامنے کھڑی ہو جائیں تو وہ سنانا شروع کر دیتی، میں تیرے کے واسطے روٹیاں پکائیں، یہ کیا وہ کیا، سالن خود گرم کر لو فلان، حالانکہ اس قدر اتنا جو ہے اتنی قربانی تو کوئی بھی نہیں دے سکتی نا خامد عورت۔ ایک اور حدیث ہے وہ یہاں پر شاید ذکر نہیں کی گئی لیکن میں سنا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ اگر شوہر کو اتنے پھوڑے نکل آئیں کہ اس سے پیپ نکلے اور بیوی جو ہے اس پیپ کو اپنی زبان کے ذریعے چاٹ چاٹ کر بھی صاف کرے، تب بھی اس عورت نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ اس قدر جی خامد کے حقوق کی اسلام بات کرتا ہے، لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس کے لیے جو ہے نا نئے ساتھی جو آئے ہیں وہ پچھلا جو ہمارا باب ہے نا جو ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا اس کو لازمی سن لیجئے گا کہ بیوی کے کیا حقوق ہے خامد کے اوپر، یہ ہم بات کر رہے ہیں خامد کے کیا حقوق ہے بیوی کے اوپر۔ تو آئیں جی اگلی حدیث 286 عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہماری ام المومنین ہماری ماں، قالت وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ کہ کوئی بھی عورت ماتت وہ اس حال میں فوت ہوئی، وزوجها کہ اس کا خامد عنہا راض اس سے راضی تھا، خوش تھا، تو دخلت الجنہ تو جی وہ عورت سیدھی جنت میں داخل ہوگی، سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے درگزر کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ خامد کو جو ہے نا اپنی بیوی سے راضی رہنا چاہیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خامد کے لیے جو ہے نا اس طرح کا سامان مہیا کرے اور اس طرح رہے کہ خامد اس سے راضی ہو۔ اس حال میں اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے، بیوی فوت ہوتی ہے، تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ آگے جی 287 حدیث ہے جی رسول اللہ وعن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذی امرأۃ کہ نہیں تکلیف دیتی کوئی بھی بیوی، کوئی بھی عورت زوجہ اپنے خامد کو، فی دنیا کی زندگی میں، الا قالت مگر یہ کہ قالت زوجتہ کہ اس کی بیوی وہ کہتی ہے، کون سی بیوی جی؟ من الحور العین، حور عین کی بیوی، موٹی موٹی آنکھوں والی حور
جو کہ اس کی بیوی بننے والی ہے. کیوں نہیں افتخار صاحب توجہ کرنا. قال زوجته من الحور العین، کہ جو اللہ آخرت میں اس کو بیوی حور کی شکل میں جو دینے والا ہے نا، وہ بیوی اس کی طرف سے، خامد کی طرف سے اس بیوی کو پیغام بھیجتی ہے. کیا پیغام بھیجتی ہے؟ دیکھیے جی، کہ وہ جنت کی بیوی دنیا کی بیوی کسے کہتی ہے؟ لا تؤذیہ، اے اس کو تکلیف نہ دو، قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرے. اس لیے جی بیویاں ستان سے ٹینشن نہیں لینی. آپ کی طرف سے نا حوریں جو آپ دے رہی ہوتی ہیں، بالکل پریشان نہیں ہونا. یہ دیکھیں، جب بھی آپ کو بیوی ستائے نا، بیوی تنگ کرے، اس کو یہ والی حدیث جو ہے نا آپ نے سنا دینی کہ کوئی نہ تو مینوں استالا چنگی طرح. تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی حور جو مجھے دینی ہے نا، وہ بد دعا دیتی ہے اس دنیا کی بیوی کو جو کہ آپ کو ستا رہی ہوتی ہے. کیا بد دعا دیتی ہے؟ دیکھیے، لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اس اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے. کیوں نہ تکلیف دے؟ فإنما هو عندک دخیل، کیونکہ یہ تیرے پاس یہ دخیل چند روز کا مہمان ہے. دخیل کہتے ہیں جو تھوڑے عرصے کے لیے کسی کے پاس گیا ہو، پھر بعد میں اس نے واپس آنا ہو. تو جنت کی حور کہتی ہے تو اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ چند دنوں کا تیرے پاس مہمان ہے. یوشک ان یفارقا کی، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر الینا، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. تو دیکھنا پھر ہم کس طرح ان کی قدر کرتی. تو اس لیے جی بیویوں ستایا نہ کرو اپنے خامدوں کو. حوروں کی بد دعائیں تمہیں لگتی ہیں، حوریں تمہیں بد دعائیں دیتی ہیں جب تم اپنے شوہروں کو ستاتی ہو. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں ہماری بیویوں کو حوروں کی بد دعا سے محفوظ رکھے. لو جی آخری حدیث اس باب کی. وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ، کہ میں اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑ کر جا رہا، ہی اضر، جو کہ زیادہ نقصان دہ ہو، علی الرجال، مردوں پر، من النساء، وہ فتنہ کون سا جی؟ من النساء، عورتوں کا فتنہ. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے مردوں کے لیے سب سے جو نقصان دہ، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، نقصان دینے والا جو فتنہ ہے جی، وہ ہے جی عورتوں کا فتنہ. اور آج دیکھ لیں جی، جس کا مشاہدہ ہم اپنی جو ہے نا زندگی میں کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے، کہ کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں، دینی طبقہ تھا، جو اس وجہ سے برباد ہوئے عورتوں کے چکر میں. کتنے ایسے حکمران ہیں جو عورتوں کے چکر میں برباد ہوئے. ہماری حکومتیں ٹوٹی ہیں. ہم جو سپر پاور تھے ایک وقت میں، اور سپر پاور ٹوٹی ہے. ایک تو ہمارے آپس کے خانہ جنگی کی وجہ سے، غداریوں کی وجہ سے، اور دوسرا جی یہ فتنہ النساء، عورتوں کے فتنہ کی وجہ سے. یہ ہمارے مغل حکومت، یہ ہندوستان کی حکومت ہے نا، دیکھ لیں کہ ایک وقت میں انہوں نے کتنی عورتوں کو رکھا ہوا تھا، لونڈیوں کو، غلاموں کو، بیویاں کتنی رکھی ہوئی تھی. تو اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو سب سے مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ ہے جی، وہ عورت کا فتنہ ہے. تو عورت، اللہ تعالی ہم سب کو جی اس فتنے سے محفوظ رکھے. لیکن یہ فتنہ جو ہے نا، جو غیر محرم عورت کی شکل میں ہے، لیکن اگر یہ حلال کی شکل میں ہو تو اس سے اچھی اور اس سے عمدہ، وہ ہم پیچھے حدیث پڑھ کے ہیں کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو اچھا اور حلال کا وافر اور کثیر رزق عطا فرمائے. حلال کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام کا راستہ، حرام کا لقمہ، حرام کا رزق اور حرام جگہ کے اوپر انسان کو اپنے آپ ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے.